بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم يعلم بأن الله يرى. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگان محترم اور دینی ایمانی بھائیوں، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت شریفہ اس وقت چند باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے کے لیے پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ حق تعالیٰ شانہ مفید اور کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا جائے سنا جائے اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العزت 30ویں پارے میں سورہ علق میں ارشاد فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کسی ایک آدمی کے بارے میں جس کو دنیا جانتی ہے ابو جہل کے نام سے، اس کے بارے میں کہا گیا اور ایک خاص موقع پر کہا گیا، لیکن قرآن کریم کی آیات کسی ایک آدمی کے بارے میں نہیں، وہ آنے والی انسانیت کے لیے ہے، سب کے لیے ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے ابو جہل کے بارے میں، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں؟ کس موقع پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ جب ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حرم محترم میں کعبے میں اللہ رب العزت کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو جہل نے یہ چیلنج کیا کہ آئندہ اگر میں محمد کو کعبے میں نماز پڑھتا ہوا دیکھوں گا تو میں ان کے سر کو رونڈ کے رکھ دوں گا، سر کچل دوں گا۔ یہ ارادہ کیا، بلکہ ارادہ نہیں، اعلان کیا کہ اب میری آنکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے میں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتی۔ چنانچہ اپنے اس ارادے بد سے ایک مرتبہ وہ آیا حرم میں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور وہ آگے ارادہ کر کے، برا ارادہ کر کے آگے بڑھا کہ آپ کے سر کو نعوذ باللہ کچل دیا جائے، لیکن وہ جیسے ہی آگے بڑھا تھوڑی ہی دیر میں واپس پلٹتے ہوئے اپنے الٹے پیر آ گیا۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا، تو کس ارادے سے گیا تھا اور کیسے واپس ہو گیا؟ ابو جہل جواب دیتا ہے میں گیا تھا اسی کام کے لیے، حضور کو نعوذ باللہ ستانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، لیکن میری آنکھوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ منظر یہ کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں ایک خندق آ گئی، ایک کھائی آ گئی، اور اس میں نے آگ کو دیکھا اور مختلف پروں کو دیکھا۔ میں ڈر کر واپس ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا اگر ابو جہل میرے قریب آیا ہوتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے سرب سجود ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایک ظالم آدمی ان کو کچلنے کے ارادے سے نکلتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے الم یعلم بان اللہ یرا، اس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ اور عجیب بات ارباب تفسیر نے یہاں لکھی ہے کہ کیوں وہ نماز سے روکنا چاہ رہا تھا، کیا بات تھی
کہ نماز پڑھنے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک رہا ہے، نماز پڑھنے پر مخالفت کر رہا ہے۔ اصل بات نماز میں پڑھے جانے والے قرآن کی تھی۔ قرآن اللہ کا کلام، اور لسان نبوت سے جب وہ نکلے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے اور آپ کی شیرینی آواز سے جب وہ قرآن پڑھا جائے اور مشرکین کے کانوں میں پڑے، تو مشرکین قرآن کو سن کر کشاں کشاں کھینچے کھینچے قرآن کی طرف مائل ہوتے تھے اور اسلام قبول کر لیتے تھے۔ اس وجہ سے وہ نماز سے روکتا تھا کہ نماز یہاں پڑھی نہ جائے، اور جب نماز نہیں پڑھی جائے گی تو قرآن نہیں پڑھا جائے گا، اور قرآن نہیں پڑھا جائے گا تو قرآن سنا نہیں جائے گا، اور ہمارے مشرکین اسلام کی طرف مائل نہیں ہوں گے۔ یہ ان کی ہر ممکن تدبیر تھی۔ میں آپ کو بخاری شریف کی ایک روایت سناتا ہوں کہ سیدنا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اسلام کا اعلان کیا، آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ نے صفا کی چوٹی سے اعلان کر دیا، اور پھر اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ایک شور اٹھا، اور ظلم کرنے والے کھڑے ہو گئے، راستوں میں کانٹے بچھائے جانے لگے، پتھر برسائے جانے لگے، پریشان کیا جانے لگا۔ ایسے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب ظلم و تعدی حد سے زیادہ ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ جس کو ہجرت کرنا ہو اسے اجازت ہے۔ صحابہ حبشہ کی طرف جانے لگے۔ ان میں ایک عبقری شخصیت، ایک بڑی شخصیت، ہم سب کے بڑے اور صحابہ کے بڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑنے کے ارادے سے مکے کے باہر نکل رہے ہیں۔ اس ارادے سے جا رہے ہیں کہ حبشہ جا کر اطمینان سے اسلام پر عمل کریں گے، اطمینان سے نماز پڑھیں گے، اطمینان سے قرآن پڑھیں گے۔ راستے میں ایک مشرک آدمی ملا جس کا نام ابن الدغینہ سے پہچانا جاتا تھا۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھئی مکہ چھوڑ رہا ہوں۔ کیوں چھوڑ رہے ہو؟ کہا اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ مکے میں آرام سے نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، قرآن نہیں پڑھا جا سکتا، اپنے احکام پر عمل نہیں کر سکتے، اسلام پر عمل نہیں کر سکتے، کوئی سکون والی جگہ پر میں جانا چاہتا ہوں، وہاں جاؤں گا، اسلام پر عمل کروں گا، قرآن اطمینان سے پڑھوں گا۔ تو ابن الدغینہ جو کہ مشرک ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب دیتا ہے کہ آپ جیسا آدمی مثلک لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسا آدمی نہ نکل سکتا ہے مکے سے، نہ نکالا جا سکتا ہے، آپ کیوں جاتے ہو؟ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے آدمی ہو، مہمان نوازی کرنے والے آدمی ہو، مجبوروں کا بوجھ اٹھاتے ہو اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہو، آپ میرے ساتھ چلو، مکے میں آج اعلان کروں گا۔ اور ابن الدغینہ حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر چلا اور مکے کی گلی کوچے میں اعلان کرتا ہے ابو بکر اب میرے امان پر مکے میں ہیں، ابو بکر سے لڑنے کے لیے کوئی کھڑا ہوگا تو اسے میرا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس امان پر قریش کے لوگ نکل کر آئے، اور جو درخواست کی وہ یہی تھی کہ ابو بکر کو کہو کہ عبادت کرنا ہو تو گھر میں چھپ کر کریں، ابو بکر کو کہو کہ قرآن زور سے نہ پڑھے، ہمیں خطرہ ہے ہمارے بیوی بچے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی مسلمان ہو جائیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور کر لیا، اپنے گھر میں رہنے لگے اور چپ چاپ نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن عشق چھپا نہیں رہتا، قرآن کا عاشق کہلاتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کے باہر ایک چھوٹی سی مسجد بنائی، اور اس مسجد میں کھڑے کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وَكَانَ بَكَّاءً حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روتے تھے، اور اس رونے کی وجہ سے اور قرآن کی آواز کی وجہ سے مکے کی عورتیں جمع ہو جاتی، بچے جمع ہو جاتے، اور مشرکین نے دیکھا یہ پھر زور سے قرآن پڑھنے لگے ہیں، تو ابن الدغینہ سے کہا ابو بکر کو آپ نے امن دیا ہے، آپ کی ذمہ داری پر وہ مکے میں ہیں، انہیں کہہ دو کہ قرآن آہستہ پڑھے، یا پھر آپ اپنا امان ان سے ہٹا لیجئے، آپ اپنی ذمہ داری ان سے ہٹا لیجئے۔
ابن الدغینہ نے صدیق اکبر کے پاس آ کر کہا ابو بکر آپ کا میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا کہ آپ قرآن آہستہ پڑھیں گے، آپ نے پھر سے زور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان بھرا جواب دیا، فرمایا ابن الدغینہ تمہیں اپنا امن، اپنی ذمہ داری مبارک ہو، یہ ذمہ داری واپس لے لو، میں قرآن آہستہ نہیں پڑھ سکتا، میں اپنا کام کروں گا، میں زور سے پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو طاقت عطا فرمائی ہے اس طاقت کے مطابق میں پڑھوں گا، آپ اپنی ذمہ داری واپس لے لیجئے۔ بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مشرکین کو سب سے زیادہ، بہت زیادہ کھلنے والی بات یہ تھی کہ قرآن زور سے پڑھا جائے۔ یہ ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی کہ کہیں قرآن سن کر لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھنے سے روکنے والا ابو جہل، اور اس ابو جہل کے بارے میں کہا گیا الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ تیری اس حرکت کو بھی اور میرے نبی کے نماز پڑھنے کو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، میرے نبی کی نماز پر اللہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے اور تیری اس نامناسب حرکت پر اللہ تیری پکڑ فرمائیں گے۔ لیکن میں نے جیسے پہلے کہا، یہ آیت صرف ابو جہل کے لیے نہیں، یہ ہم سب کے لیے اتری ہے۔ اسی ایک آیت پر اگر عمل کر لیا جائے، جو آج کی مجلس میں خاص طور پر مجھے آپ کے سامنے کہنا ہے وہ یہی، اسی ایک آیت پر اگر عمل کر لیا جائے، میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، انسان کے سدھرنے کے لیے بہت بڑا سبق اس آیت شریفہ میں۔ اللہ فرماتے ہیں الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا دیکھتے نہیں ہو، سمجھتے نہیں ہو، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، کیا جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ آیت ہر ایک کے ساتھ منطبق ہوگی۔ ایک ترازو میں تولنے والا، یہ ایک پیٹرول پمپ پر پیٹرول بھرنے والا، اگر اس میں ڈنڈی مارتا ہے، نمبر کم کرتا ہے، پیسے زیادہ لیتا ہے، یہ آیت دل کی تختی پر کندہ کر لینی چاہیے۔ علم یعلم بأن اللہ یرا، اللہ تیری اس حرکت کو دیکھ رہا ہے، کل حساب لینا پڑے، حساب لیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور قرآن کریم کی بعض آیات ایسی ہے جو آدمی کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے، ڈرا دینے والی آیت، خطرناک ایسا منظر لا کر پیش کرتی ہے کہ آدمی ڈر کر سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے انسانوں کی جماعت، اے جناتوں کی جماعت، قیامت کے دن حساب دینے کے لیے ہم تمہارے لیے عنقریب فارغ ہونے والے ہیں۔ اس دن ہمیں کوئی کام نہیں ہوگا، صرف یہی کام ہوگا کہ ہم حساب لیں گے۔ قرآن کہیں کہتا ہے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ہم مجرمین سے بدلہ لینے والے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم مجرمین سے بدلہ لینے والے ہیں، اور اللہ سے زیادہ قدرت رکھنے والی ذات کوئی نہیں۔ اللہ سب سے زیادہ قادر ذات ہے، وہ بدلہ لینے پر قادر۔ الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا آدمی جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں؟ ایک مدرس اپنی کلاس میں بیٹھ کے پڑھاتا ہے، ایک ٹیچر اپنی کلاس میں بیٹھ کر سبق اپنی اسکول پڑھا رہا ہے، اگر وہ اپنے وقت میں کٹوتی کرتا ہے اور وقت کو کم کر کے مکمل اپنی حاضری لکھتا ہے، اس مدرس کو چاہے وہ بخاری پڑھاتا ہو یا نورانی قاعدہ پڑھاتا ہو، یاد رکھنی چاہیے الم یعلم بأن اللہ یرا، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ مدرسے کی کلاس ہو یا اپنی تجارت کے لیے کوئی کاروبار ہو، ہر جگہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے۔ اس آیت کو اپنے دل میں بسا لینے کی ضرورت ہے، اپنے دل میں، ورنہ کون سا زمانہ آئے گا جب اس آیت کو ہم یاد کریں گے؟ زندگی کا بڑا حصہ گزر گیا ہے، بہت بڑا حصہ گزر گیا، لا یعنی میں گزر گیا، اب ہمیں کچھ کر لینا چاہیے۔ ہمارے اکابرین کے حالات آپ پڑھیے، پتہ چلے گا۔ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ راستہ چل رہے تھے اور ایک آدمی کی ملاقات ہوئی، اور اس آدمی سے فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ سوال پوچھتے ہیں کتنے سال آپ کی عمر کے گزر گئے؟ سامنے والے نے جواب دیا 60 سنہ، 60 برس سے میں زندہ ہوں، 60 برس میری پیدائش کو ہو چکے، زندگی کی 60 بہاریں میں نے دیکھ لی۔ تو حضرت نے فرمایا، فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ تیرے 60 سال گزرنے کا تو مطلب سمجھتا ہے؟ کہا کیا مطلب؟ میں نہیں سمجھتا۔
فرمایا تو اللہ سے ملنے کے لیے، اللہ کے پاس جانے کے لیے، اللہ کی ملاقات کے لیے 60 سال سے نکلا ہے اور نکل کر سفر طے کر رہا ہے، اب تیرے اللہ سے ملنے کا وقت قریب آ چکا ہے، تو نے کچھ کیا ہے اس کے لیے؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، مطلب یہ ہے کہ مجھے افسوس ہے، میں نے اس پر کوئی عمل نہیں کیا، میں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ تو حضرت فضیل ابن عیاض نے پوچھا تو انا للہ کا مطلب سمجھتا ہے؟ کہا نہیں سمجھتا۔ کہا تو خود یہ کہہ رہا ہے انا للہ، ای انا و نحن للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جب تو یہ مانتا ہے کہ لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے تو تو نے کیا تیاری کی، کون سا نظام تو نے بنایا ہے؟ تو وہ سامنے والا جواب دیتا ہے کہ حضرت میں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ فضیل ابن عیاض نے کہا میں نے کوئی تیاری نہیں کی، لیکن اب میرے 60 سال گزرنے کے بعد، اتنی لمبی عمر کے گزرنے کے بعد، کیا آپ کے پاس کوئی پلان ہے کہ آج میں تیاری کر لوں، ابھی سے میں شروع کر لوں؟ فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا بہت آسان ہے۔ کہا کیا آسان ہے؟ جواب دیا جو دن باقی رہ گئے ہیں، وہ پتہ نہیں ہے کتنے دن باقی ہے، کتنے سال باقی ہے، کتنے لمحے باقی ہے، وہ نہیں پتہ کتنا وقت باقی ہے، لیکن جو باقی رہ گیا اس میں اچھا عمل شروع کر دے، اور جو گزر گیا اس کے اوپر توبہ کر لے، اچھے عمل کی تیاری کر لے۔ اگر ما بقیہ ایام اور ما بقیہ لمحات میں ابھی سے نیک عمل شروع کر دیا تو اللہ تیرے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، لیکن اگر 60 برس کے گزرنے کے بعد یا اپنی جو عمر گزر چکی ہے اس عمر کے گزرنے کے بعد بھی، آج کے بعد بھی اگر ہم گناہوں میں لگے رہے تو آنے والی عمر اور گزری ہوئی عمر دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، قیامت میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، زندگی تو آنی جانی ہے، آج کوئی جا رہا ہے کل کو ہمیں جانا ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی جا رہا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے، ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، انتقال ہو جائے گا اور دفن کر دیا جائے گا۔ اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کچھ ہے ہمارے پاس؟ کوئی چیز نہیں ہے ہمارے پاس۔ یحییٰ ابن اقسم علیہ الرحمہ کا جب انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی نے پوچھا کہ کیا گزری، تو جواب دیا کہ پکڑا گیا تھا، خطرہ تھا کہ میری پکڑ ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات پر مجھے میری بخشش فرما دی۔ کس بات پر؟ کہا مجھے اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو؟ میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم آخرت کے لیے، اللہ کو پیش کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے جانے کے لیے، کیا کوئی ہے ہمارے پاس کوئی عمل؟ کیا کوئی ہے تیاری ہمارے پاس کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ اللہ یہ لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے؟ کچھ نہیں۔ میں نے ان کانوں سے ہمارے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دھلیوی نور اللہ مرقدہ سے ختم بخاری کے موقع پر سنا تھا، جب بخاری شریف ختم کرواتے تھے حضرت، اور اس کے بعد دعا ہوتی تھی لمبی، اور چیخیں نکل جاتی تھی اس دعا میں، پکار، چیخ و پکار ہو جاتا تھا۔ اس میں حضرت رحمت اللہ علیہ اپنی دعا میں ایک جملہ بار بار کہتے تھے کہ اللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ایک سجدہ بھی نہیں ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جائے، آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف کر دینا۔ ہمارے پاس کچھ نہیں، اللہ کے سامنے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یحییٰ ابن اقسم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوچھا، خواب میں کسی کو کہہ رہے ہیں کہ کیا لائے ہو؟ میں نے سوچا کہ کیا پیش کیا جائے، میرے پاس کچھ نظر نہیں آیا دور دور تک کہ یہ پیش کیا جائے، فلاں عمل پیش کیا جائے، تو ایک حدیث میں نے سند کے ساتھ پیش کی۔ محدثین ہوتے ہیں، سند کے ساتھ حدیث پیش کی، یہ کہ اللہ تعالیٰ میں کچھ نہیں لایا ہوں آپ کے پاس، لیکن میں نے اپنے استاذ معمر سے ایک بات سنی تھی، اور میرے استاذ معمر نے ابن شہاب زہری سے سنا تھا، اور ابن شہاب زہری نے اپنے استاذ عروہ سے، اور عروہ نے اپنی استاذ محترم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت عائشہ نے اپنے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جبرائیل سے، اور جبرائیل نے آپ سے سنا تھا۔ بس وہی ایک لفظ، وہی ایک جملہ، وہی ایک حدیث لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں۔ کہا کون سی حدیث؟ فرمایا یہ میں نے سنا ہے
کہ اللہ یہ فرماتے ہیں، یعنی آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ سفید بال لے کر میرے سامنے آتا ہے تو مجھے اس کو سزا دیتے ہوئے شرم آتی ہے، میں اسے بخش دیتا ہوں۔ کہتے ہیں یحییٰ ابن اقسم کہ اللہ میرے پاس کچھ نہیں آپ کے سامنے دینے کے لیے، بس سفید بال لے کر آیا ہوں۔ اللہ فرماتے جا میں نے اس پر تیری بخشش فرما دی۔ تو اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے کہ آدمی کچھ پیش کرنے والا بنے، کوئی عمل پیش کر دے، اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے، اور اس ڈر کے ساتھ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس ڈر کی وجہ سے بخشش فرما دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ میرا یہ بندہ مجھ سے ڈرتا ہوا آیا ہے، میرا خوف لے کر آیا ہے، جاؤ میں نے اس کو بخش دیا۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کی ہر گلی میں، زندگی کے ہر شعبے میں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے، کل کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور آج اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا آدمی جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں؟ یہ آیت تو میں سمجھتا ہوں ہمیشہ ذہن پر لکھ کر، دل پر لکھ کر، اپنے سامنے رکھ کر چلنا چاہیے۔ اگر یہ آیت کوئی آدمی اپنے ساتھ لے کر چلتا رہے، اس کا مفہوم لے کر چلتا رہے، اور اس کا مفہوم صرف یہ یاد رکھے، دھیان رہے اللہ دیکھ رہے ہیں، دھیان رہے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم اگر راستے کے نشانات پر غور کریں، کہیں ایرو لگا ہوا ہے کہ ادھر موڑنا ہے، کہیں لال لائٹ ہے تو وہاں رکنا ہے، کہیں گرین لائٹ ہے تو وہاں سے گزرنا ہے، اور اگر اس پر عمل نہیں کیا تو ہم گرفتار کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ نشانات اس دنیا میں رکھے ہیں، ان نشانات میں قرآن بھی ہے، اور اس قرآن میں یہ کہا گیا ہے انسان اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک فیکٹری میں کام کرنے والا اور ایک بزنس کرنے والا چوری اس لیے نہیں کرتا ہے کہ اسے کیمرے قید کر رہے ہیں، کیمرے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ کیمرے کے تو وائر کٹ سکتے ہیں، اس کا کنیکشن ٹوٹ سکتا ہے، ہو سکتا ہے وہ اخذ نہ کرے، لیکن اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہاں لکھا بھی جا رہا ہے، زمین گواہ بن رہی ہے، اعضاء گواہ بن رہے ہیں، اور اللہ کی ہمیشہ دیکھنے والی آنکھیں اسے دیکھ بھی رہی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر گزارنی ہے۔ اللہ کا ڈر جن حضرات نے پیدا کیا، میں انسانوں کی کیا بات کروں، جانوروں نے پیدا کیا ہے اپنے اندر خوف اللہ کا ڈر پیدا کیا، اور وہ آگے بڑھے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رات کا سناٹا ہوتا ہے، میں اپنے کمرے میں سویا رہتا ہوں، میرا اونٹ آواز کرتا ہے، زور زور سے آواز کرتا ہے، اور اس آواز کی وجہ سے میری نیند بگڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے تیری بات تو سن لی، لیکن ایک کام کرتے ہیں، مد مقابل کی بھی بات سن لی جائے، اونٹ کی بھی بات سن لی جائے، تاکہ دونوں باتوں کے سننے کے بعد فیصلہ کیا جائے کہ کون حق پر ہے اور کون غلطی پر ہے، حق پر ہے تو کس حق پر ہے، اور غلطی پر ہے تو کون سی غلطی ہو رہی ہے۔ اونٹ کو طلب کیا گیا، اونٹ سامنے آیا، اور نماز میں آدمی جیسے بیٹھتا ہے ویسے اپنے دونوں پیر کو جھکاتے ہوئے اونٹ بیٹھ گیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے ساتھ بات چیت کی، اور اس بات چیت میں پوچھا کہ تو اپنے آقا کو کیوں پریشان کرتا ہے، رات میں سونے نہیں دیتا؟ تو اونٹ نے جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور میرا آقا ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے ساتھی ہیں، وہ میرے دانے کا انتظام کرتا ہے، پانی کا انتظام کرتا ہے، میں اس کے لیے کام کا انتظام کرتا ہوں، میں اس کے لیے وزن اٹھاتا ہوں، میں اس کے لیے بار برداری کرتا ہوں، میں اس کے لیے اپنی پیٹھ کو ہر وقت تیار رکھتا ہوں کہ کون سا سامان میرے اوپر لادا جائے اور ڈالا جائے، میں ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں بعض مرتبہ میرا آقا، میرا مالک عشاء سے پہلے صرف کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتا ہے، دن بھر کا تھکا ہوا ہوتا ہے، وہ
یہ ارادہ کر کے نہیں سوتا کہ اب میں سو جاتا ہوں، وہ اسی ارادے سے لیٹتا ہے کہ مجھے اٹھ کر عشاء کی نماز ادا کرنی ہے، لیکن آنکھ لگ جاتی ہے، وہ مجبور ہے، معذور ہے، آنکھ لگ گئی اور اس کی آنکھ پھر کھلتی نہیں، دن بھر کا تھکا ہوا ہوتا ہے۔ میں جو آواز دیتا ہوں وہ اس وجہ سے آواز دیتا ہوں کہ اگر میرے آقا کی، میرے مالک کی عشاء کی نماز اگر چھوٹ گئی، جو فرض ہے جس کا ادا کرنا، اگر اس نے وہ نماز ادا نہیں کی اور کل کو قیامت میں اگر میرے اللہ نے مجھ سے سوال پوچھ لیا، یہ کوئی انسان نہیں کہہ رہا ہے، یہ ایک جانور کہہ رہا ہے، اونٹ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی، اگر میرے اللہ نے مجھ سے سوال پوچھ لیا کہ تیری پیٹھ پر سوار ہونے والا رات میں سو جاتا تھا اور عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا، تو نے اس کو بیدار کیوں نہیں کیا، میں کیا جواب دے پاؤں گا؟ اس لیے میں ڈر کر آوازیں کرتا ہوں تاکہ یہ بیدار ہو کر اس کی عشاء کی نماز ادا ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر، ہم انسان ہیں، ہمیں تو زیادہ پیدا کرنا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے، اور اس خوف کو پیدا کرنے کے لیے کلیدی رول اگر کوئی ادا کرتی ہے کوئی آیت، تو یہ آیت الم یعلم بان اللہ یرا، کیا آدمی جانتا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد، اس آیت کو دیکھنے کے بعد، اس آیت کو سمجھنے کے بعد، ہم اور آپ اگر بالکل تنہا کمرے میں بیٹھے ہوں جہاں چاروں طرف سے بند ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی آنے والا نہ ہو، کوئی ٹاکنے جھانکنے والا نہ ہو، اور اس وقت گناہ کا دل میں داعیہ پیدا ہو، دل میں جوش پیدا ہو، اور یہ یاد آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ گناہ کا چھوڑنا آسان ہو جائے۔ اور اگر محفل عام میں ہو اور کوئی ناجائز کام کرنے کا ارادہ ہو اور یہ یاد آ جائے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ گناہ کا چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ بند کمرے میں لوگ اللہ سے ڈرے ہیں، گناہوں کے اسباب سامنے ہوتے ہوئے اللہ سے ڈریں۔ ایک تابعی کو گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کر کے بادشاہ وقت کے پاس پہنچایا گیا، اور بادشاہ نے، جو کہ مسلمان نہیں تھا، دوسرے مذہب کا تھا، غالباً عیسائی بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ نے اس تابعی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ ایک درباری نے مشورہ دیا قتل نہ کیا جائے، یہ بڑا ذہین آدمی ہے، اس کو ہم اپنے لشکر اور فوج کا کمانڈر بنائیں گے، اور یہ آگے چل کر بہت کچھ کام کرے گا، ہمارے لشکر میں ایک طاقت پیدا ہو جائے گی، ایک جان پیدا ہو جائے گی، کیوں نہ اپنے لشکر کے لیے اس کو کام میں لیا جائے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک، میں اس کو اپنے مذہب کی دعوت دیتا ہوں، عیسائی بننے کی دعوت دیتا ہوں۔ بادشاہ نے دعوت پیش کی، تابعی یہ کہتے ہیں نہیں، اس کا سودا نہیں ہو سکتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کا سودا کبھی نہیں ہو سکتا، میں اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار۔ تو ایک لڑکی کو تیار کیا گیا کہ اس کو کسی طرح ورغلایا جائے، قید خانے میں بند ہے۔ ایک نوجوان لڑکی اپنے آپ کو بنا سنوار کر، سجا کر، بہترین کھانا لے کر اندر پہنچتی ہے۔ ایک دن گزر گیا، وہ تابعی نے اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، 2 دن گزر گئے، نہیں دیکھا، 40 دن تک وہ جاتی رہی، وہ تابعی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اخیر میں اس نے حیران ہو کر کہا کہ تو انسان بھی ہے یا کچھ اور؟ میں 40 دن سے آ رہی ہوں، اپنے آپ کو بنا کر، سنوا کر، سجا کر، اور ہر ممکن تدبیر تجھے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کر رہی ہوں، لیکن تو بالکل ماننے کو تیار نہیں۔ تو جواب دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے فرمایا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی نظروں کو جھکا کر رکھو، نامحرم کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس بات کو میرے اللہ نے منع کر دیا، جس کام کو میرے نبی نے منع کر دیا، وہ کام ہم ہرگز نہیں کر سکتے ہیں، چاہے کیسے ہی کٹھن حالات آ جائیں۔ اس تابعی کے اس عمل نے، جو شکار کرنے آئی تھی لڑکی، اسے اسلام لانے پر مجبور کر دیا۔ یہ ہے تنہائی میں آدمی گناہ سے تب بچتا ہے جب اس کے دل میں یہ ہو الم یعلم بان اللہ یرا، اللہ دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں آج کی اس مجلس میں یہی سبق یاد کرنا ہے، اور کوئی سبق نہیں یاد کرنا، بس ایک ہی سبق یاد کرنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے،
کسی بھی حالت میں ہو، کہیں بھی ہو، کیسے ہی ہو، کہیں اٹھے ہوں، بیٹھے ہوں، چل رہے ہوں، بازار میں ہو، تنہائی میں ہو، مسجد میں ہو یا باہر ہو، ہر جگہ اللہ دیکھ رہے ہیں۔ مسجد میں آ کر بھی عمل خیر کرتے ہوئے کہیں ہماری توجہ اللہ کے علاوہ دوسری طرف نہ چلی جائے کہ کوئی مجھے دیکھ کر میری تعریف کرے، اس وقت بھی یہ ذہن میں ہو کہ نہیں، میں تو اللہ کے لیے آیا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ بات آ جائے ہمارے دلوں میں، دماغ میں، ہماری زندگیوں میں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا اور ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے، نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں آن واحد میں نیک بنا، اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں آدمی نیک بن جاتا ہے۔ آخری بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حبیب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، لیکن وہ ابتداءً عجیب و غریب قسم کے کام کرتے تھے، مالدار آدمی تھے۔ ایک کام ان کا بہت برا تھا، وہ یہ کہ لوگوں کو سود پر پیسے دیا کرتے تھے، پیسے دو اور ان سے انٹرسٹ لو، ان سے سود لو، بار بار لوگوں کے پاس پیسے دے کر ان سے زیادہ وصول کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی کے گھر پر آپ گئے سود وصول کرنے کے لیے، گھر کا مالک موجود نہیں تھا، تو کسی بچے نے یا بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس اس وقت پیسہ نہیں، بکرا کاٹا ہے، اس کا سر بچا ہوا ہے، باقی تو سب ہم نے استعمال کر لیا، وہ آپ لے جاؤ۔ بکرے کا سر لے کر آیا، اپنی بیوی کو دیا اور دے کر کہا حبیب اعظمی نے اس کو پکاؤ، آج ہم اس میں سے کھانا کھائیں گے۔ یہ سود کی رقم کی جگہ پر آیا ہے۔ لکڑے لائے گئے، جلایا گیا۔ اللہ نے نظام فرمایا کہ اب جب وہ بکرے کا سر اور اس کا بھیجا پکایا گیا تو پکنے کے بعد جب اس کو نکالا جا رہا تھا تو اندر خون ہی خون تھا۔ بیوی نے کہا او میرے شوہر اب تو سمجھ جا اللہ کیا بتلانا چاہتے ہیں، یہ دنیا میں اگر خون بن گیا آخرت میں یہی آگ بن کر پیش ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا کہ ہاں ایسے کچھ حالات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے مزاج کو تبدیل کر دیں، نیکی کی طرف مائل کر دیں۔ تو حبیب اعظمی گھر سے نکلے، باہر نکلے تو بچے بھی چڑھا رہے تھے، یہ وہ جا رہا ہے سود کھانے والا، یہ وہ ہے جو سود کھانے والا جا رہا ہے۔ کس کے پاس جانے کے لیے نکلے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، توبہ کر لی، تائب ہو گئے، پکا ارادہ کر لیا اب گناہ نہیں کریں گے۔ اللہ نے ولیوں کی صف میں حبیب اعظمی کو کھڑا کر دیا، بڑا مقام عطا فرمایا، اور جیسے ہی توبہ کر کے لوٹے تو یہی بچے جو تھوڑی دیر پہلے چڑھا رہے تھے انہوں نے اپنی زبان سے کہا اللہ کا ولی آ رہا ہے، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ اللہ سے رشتہ جوڑ لیں تو انشاءاللہ سارا کام آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اس آیت کو بار بار یاد رکھنے، سمجھنے اور اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا جانتے نہیں ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنی زندگی کا بہت بڑا سبق اسے بنا لیجئے، دھیان رہے اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔